اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ایف ایم شادرہ نیوز اور آپ سماعت فرما رہے ہیں ایف ایم شادرہ نیوز۔ سامعین، میں ایک بڑے امپورٹنٹ میسیج کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس میسیج کو شیئر بھی کریں، خود بھی سنیں اور اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ سامعین، جیسا کہ میں نے لاسٹ ٹائم شادرہ نیوز پہ اپنے آفیشیل چینل کے اوپر میں نے پوسٹ کیا تھا کہ میری لائف کا ایک بہت بڑا حصہ سوشل ورک میں گزرا، کیونکہ سوشل ورک میں دل و جان سے کرتا ہوں، میرا پیشن ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ اپنی لائف میں کچھ کر کے جائیں ایسا کہ جس سے عوام ہمارے جانے کے بعد بھی وہ ہمارے لیے باعث صدقہ جاریہ بنے۔ تو اس سلسلہ میں نے ایک کافی لمبی میری اسٹرگل ہے، اس میں میں نے بڑی محنت کی ہے۔ میں نے 2010 سے یا اس سے بھی پہلے میں اپنے طور پہ بلڈ کی رینج کرتا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کے ہم نے ایک سوسائٹی بنائی، لیکن وہ زیادہ دیر نہ چل سکی۔ لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ ایک بہت بڑی وجہ، اور جو مجھے آج تک اس کے اوپر فخر ہے، کہ سورسز تو ہمارے اتنے نہیں ہوتے تھے، ہم آپس میں دوستی تھے، جتنے آپس میں ملا سکتے تھے ہم ملاتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس کے لیے اینٹیجنس وغیرہ اور دوسری میڈیسنز کی ضرورت پڑتی ہے، کیمپ آرگنائز کرنے کے لیے کافی خرچہ ہوتا ہے۔ تو جناب والا اس میں یہ تھا کہ جو لوگ ہم اپنی طرف سے افورڈ کر سکتے تھے کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم جس جگہ پہ کیمپ لگاتے تھے اس ایریے کی دکانوں سے بھیک مانگتے تھے۔ سامعین، میرے اس ورڈ کو آپ سنیے گا، ہم لوگ بھیک مانگتے تھے صرف ایک اچھے کاز کے لیے، کہ وہ لوگ جو ہاسپٹلز میں، آپ بلیو کریں، آپ کو پتہ ہوگا، خدا ناخواستہ اللہ کی ذات کسی کو نہ یہ دن دکھائے، میرے ساتھ تو یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے، میں دیکھ چکا ہوں یہ چیز کو، کہ لوگ در بدر پھر رہے ہوتے ہیں، رل رہے ہوتے ہیں، ان کو بلڈ کی اتنی نیڈ ہوتی ہے اور مل نہیں سکتا، تو پاگلوں کی طرح ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور لوگ پاگلوں کی طرح ارینج کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیسے اللہ کی ذات کے اوپر وہ بھروسہ رکھ کے جاتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے اللہ کی ذات کرم نوازی فرما دیتی ہیں، ہو جاتا ہے۔ لیکن میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس میں ہر انسان کو اپنا رول بھی ادا کرنا چاہیے اس سارے سسٹم میں۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا، اس کے بعد میں نے اپنے دوست کے ساتھ این جی او میں ہم نے ایک این جی او بنائی، اور ہم وہاں پہ وہاں پہ بلڈ ڈونیشن کے کیمپنگ وغیرہ کرتے، اور لوگوں کو جب ضرورت پڑتی ہم ان کی ہیلپ کرتے۔ سامعین، اس کے بعد اللہ کی ذات نے کرم نوازی کی، اور اللہ نے مجھے ایک بڑی این جی او میں ایز اسسٹنٹ مینیجر میں نے جاب کی تھی۔ جاب کا ٹینیور جو تھا وہ تقریباً 3 سال کا تھا، لیکن الحمدللہ فخر کے ساتھ 3 سال میں نے عوام کی ایسے خدمت کی ہے کہ مجھے پتہ ہے، یا میرے خدا کو پتہ ہے، کہ میں نے حقدار کو اس کے حق دلوانے کے لیے پوری اسٹرگل کی اپنے اینڈ سے میں نے۔ اور میرا باس بھی بہت اچھے سے، شیخ ثاقب صاحب ان کا نام ہے، اگر وہ مجھے سنتے ہو تو میں ان کو سلام کرتا ہوں، اور بڑے اچھے اور نیک انسان۔ اس کے بعد نجی مصروفیات کی وجہ سے میں نے وہاں سے جاب کو کوئٹ کر دیا، اور ہم اپنے کام شام میں لگ گئے۔ اس کے بعد ہمارے ایک دوست ہیں میاں ارسلان نعیم صاحب، ان کے ساتھ میں ایز اے میڈیا پارٹنر بلڈ، ان کی جو سوسائٹی ہے گرین بلڈ ڈونر، اس کو جوائن کیا، اور ہم ارینج کرتے رہے بلڈ وغیرہ۔ شادرہ نیوز سے میں نے اس کے پلیٹ فارم سے بڑے لوگوں کو بلڈ کی رینج کر کے دیا۔ آپ پوسٹ دیکھتے ہوں گے، ہر روز 1-2 پوسٹیں لگتی ہیں، لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ یہاں پہ رسپانس بہت اچھا ملتا ہے۔
کئی سوسائٹیوں سے اچھا رسپانس ملتا ہے. فوری طور پہ لوگ جو ہیں درد دل رکھنے والے لوگ ہیں, فوری طور پہ وہ دیکھتے ہیں, اس کو شیئر کرتے ہیں, اگر کسی کا ہو تو وہ اس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. اچھا, اب میں اپنے میسیج کی طرف آتا ہوں, میسیج لمبا نہ ہو جائے. سامعین, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے شادرہ نیوز بنایا, اس کے علاوہ ہم نے چینل بھی لانچ کیا, لمیٹڈ سورسز میں جو کچھ کر سکتے ہم نے کیا. ہمارے پاس کوئی اتنی کوئی سورسز نہیں ہے کہ ہم اس کو بہت بڑے ایک لیول پہ لے کے جائیں, لیکن الحمدللہ جس لیول پہ بھی ہے اپنے علاقے کے لیے جو نمائندگی کر رہا ہے, ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ علاقے میں لوگ شادرہ نیوز کے نام کو جانتے ہیں. اب الحمدللہ ایف ایم شادرہ نیوز بھی لانچ کیا ہے, جس میں مختلف پروگرام کے لیے آر جے کی ہے جو وہ انٹرویوز چل رہے ہیں, جس میں انشاءاللہ تعالی اسلامک پروگرام بھی ہوں گے, انٹرٹینمنٹ کے بھی ہوں گے, کھیل یہ وہ جو بھی ہو سکتا ہوگا اس میں ہم کریں گے. اور اسپیشل اس کے اوپر اس سارے آر جے کو میں جتنے میں مجھے جوائن کریں گے ان کی میں ڈیوٹیز لگاؤں گا کہ ہم لوگ نے بلڈ ڈونیشن کے لیے ہم نے زیادہ سے زیادہ کام کرنا ہے. میں انشاءاللہ تعالی میرا اگلا مشن یہ ہے کہ میں شادرہ میں بڑی بات نہیں کروں گا کہ لاہور میں اور ادھر اور ادھر اور ادھر, نہیں, شادرہ میں ایک ایسی سوسائٹی بنانے کے لیے کوشش کروں گا کہ ایک کال پہ بلڈ کا رینج ہو سکے. اس کے لیے ناظرین سامعین آپ تمام دوستوں کا بھرپور ساتھ چاہیے ہوگا, ہر لحاظ سے ساتھ چاہیے ہوگا, ایز اے والنٹیئرلی آپ کو ساتھ چاہیے ہوگا. جو بندہ درد دل رکھتا ہوگا وہ میری ٹیم کو مجھے جوائن کرے گا. مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب لوگ ملتے جائیں گے, کارواں بنتا جائے گا, ایک وقت ایسا آئے گا کہ شادرہ میں بلڈ سے ریلیٹڈ کوئی ایشو نہیں آپ کو نظر آئے گا. میری ایک سوچ ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ کرنا تو اللہ کی ذات نے ہے, لیکن میرا ایک مشن ہے. انشاءاللہ تعالی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے مرنے سے پہلے کوئی ایک ایسا کچھ کر جاؤں کہ جو میرے جانے کے بعد صدقہ جاریہ ہو, اور آپ لوگوں کو ساتھ میں انوالو کروں تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی اس کا اتنا ہی آپ اس ثواب کے حقدار ہوں. سامعین, انشاءاللہ تعالی بہت جلد میں چاہوں گا کہ اس بلڈ ڈونیشن سوسائٹی کو قائم کیا جائے اس بلڈ ڈونیشن سوسائٹی کو, جس میں آپ تمام لوگ میرے ساتھ دیں گے, اور میں اس کے لیے ایک پوری کمپین چلاؤں گا. اس میں ہم لوگ والنٹیئر ہائر کریں گے, اور یہ وہ جو بھی کر سکتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی کریں گے. تو آپ تمام لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اب آپ نے میرے اس مشن کے لیے میرا ساتھ لازم دینا ہے. آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ شادرہ نیوز کے لیے ہے, آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ شادرہ نیوز کے لیے ہے. رضا صاحب, میں آپ کے میسیج کا جواب ابھی دیتا ہوں. آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ شادرہ نیوز کے لیے ہے, یہ ابرار علی کے لیے ہے, یہ کسی اور دوسرے تیسرے کے لیے ہے. دیکھیں, آپ لوگ کبھی ہاسپٹل کا وزٹ کیجئے گا, آپ دیکھیے گا لوگ کس طرح در بدر رو رہے ہوتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایسی سوسائٹی کا قیام بنائیں کہ جس میں کم از کم ہمارے جو شادرہ میں جو ہے نا وہ لوگ ولنگ ہو بلڈ دینے کے لیے, ان میں اویئرنیس کریٹ کی جائے گی. مختلف اکیڈمی, اسکول, کالجز, ان کے پرنسپل کو یہ ٹاسک دیے جائیں گے کہ کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارے پاس ایک لمیٹڈ سورسز ہوں گے, ہم جو کر سکتے ہوئے ہم کریں گے, لیکن ہم نے اپنے ہر بندے کو یہ چیز ہم نے برملا ہم نے اس کو یہ ریلائز کروانی ہے کہ بھائی آپ کی بھی اتنی رسپانسبلٹیز ہیں جتنی ہمارے لوگوں کی ہیں. اگر ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کریں تو آپ بھی اس میں اپنا کنٹریبیوٹ کریں, کسی بھی لحاظ سے کریں. انشاءاللہ وہ ایک پلان ہے, بہت جلد اس کو شروع کریں گے. بس یہ میں تھوڑی سی یہ ایک تو میرے ایف ایم ریڈیو کے جو انٹرویوز چل رہے ہیں یہ کمپلیٹ ہو جائیں, اور کچھ ایک دو اور کام ہے وہ ہو جائیں, اور بیک اینڈ پہ انشاءاللہ تعالی اس کا بھی ورک چل رہا ہے. تو بہت جلد شادرہ میں بلڈ ڈونیشن سوسائٹی اور اس کا قیام کروں گا. اس میں انشاءاللہ تعالی
وہ کسی سیاسی یا کسی اس کی وابستگی نہیں ہوگی، وہ عوام کے لیے ہوگی۔ عوام جیسے میرا چینل میرا ایف ایم کسی بھی سیاست سے ریلیٹڈ نہیں ہے، میں خود بھی کسی سیاسی پارٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہوں، میں انڈیویجول آدمی ہوں، اور میں وہ حق اور سچ کے اوپر جو ہوگا وہی بولتا ہوں اور وہی کرتا ہوں۔ تو میری تمام دوستوں سے ساری گزارش یہ ہوگی، یہ میرے میسیج کو میکسیمم شیئر کریں، میکسیمم شیئر کریں۔ بہت جلد شاہدرہ میں بلڈ ڈونیشن سوسائٹی کا قیام کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ اور رضا صاحب، میں اب آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کی نیوز ٹیم میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں۔ سر، نیوز ٹیم کے لیے اس کا کرائٹیریا الگ ہے۔ اگر آپ ایز اے آر جے ایف ایم شاہدرہ نیوز پہ آنا چاہیں تو اس کے لیے آپ ایف ایم شاہدرہ نیوز کے ان باکس میں بھی میسیج کر سکتے ہیں، شاہدرہ نیوز کے بھی ان باکس میں میسیج کرتے ہیں، شاہدرہ نیوز شاہدرہ نیوز 28@gmail.com کے اوپر بھی آپ ہمیں اپنی سی وی سینڈ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے جی ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔